بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 367 ہے، جس کا عنوان ہے باب الصلاۃ فی ثوب واحد وصفۃ لبسہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ ان عمر بن ابی سلمۃ اخبرہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمہ واضعا طرفيه على عاتقيه۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپٹا ہوا نماز پڑھتے دیکھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے دونوں کناروں کو اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علا، دوسرے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید، تیسرے ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر الاسدی، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر بن عوام الاسدی، پانچویں ہیں عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن ہلال۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، عنعنہ اور اخبار تینوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ہشام سے مدنی رامیوں کا تسلسل ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب ان 9 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب کتب ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سند کی اخیر میں جو راوی صحابی ہیں ان کا اس کتاب میں پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ مشتملاً بھی، اشتمال کا سادہ مطلب یہ ہے کہ انسان چادر کو اپنے پورے بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ اس کا کچھ حصہ نچلے دھڑ کے لیے تہبند بن جائے اور اس کے دونوں کنارے اوپر کندھوں پر آ جائیں۔ علامہ طبی رحمہ اللہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں اس اشتمال کو توشح اور مخالفہ بین الطرفین بھی کہتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ عملی طریقہ یہ ہے کہ نمازی چادر کا وہ کنارہ جو اس نے اپنے دائیں مونڈے پر ڈالا ہوا تھا اسے بائیں بغل کے نیچے سے نکالے، اور جو کنارہ بائیں کندھے پر ڈالا تھا اسے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر لائے، پھر ان دونوں کناروں کو لا کر اپنے سینے کے پاس آپس میں باندھ لے، یعنی گرہ لگا لے۔ ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ اس خاص طریقے سے چادر لپیٹنے کا مقصد یہ تھا کہ صدل نہ ہو، یعنی چادر کندھوں سے محض لٹکتی نہ رہے، کیونکہ نماز میں کپڑے کو بلا وجہ لٹکانا منع ہے۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے امیر المؤمنین فی الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں اس خاص انداز استعمال کی 2 بہت اہم اور عملی حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کپڑا لپیٹنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب نمازی رکوع میں جائے تو اوپر سے اس کی نظر اپنے ہی سطر پر نہ پڑے، اور دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ جب وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں جائے تو چادر جسم سے سرک کر نیچے نہ گرے، بلکہ اپنی جگہ مضبوطی سے ٹکی رہے اور نماز کا خشوع و خضوع برقرار رہے۔ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم عن وقیع قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ بہذا غیر انہ قال متوشحا ولم یقل مشتملا۔ اس دوسری روایت میں متوشحا کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ مشتملا کا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں، اور تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ ابی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا حماد بن زید عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في بیت ام سلمہ في ثوب قد خالف بین طرفی۔ ترجمہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حماد بن زید بن درہم ثقۃ ثبت فقیہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ ابی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید وعیسی بن حماد قال حدثنا اللیث عن یحیی بن سعید عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن عمر بن ابی سلمہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بین طرفی زاد عیسی بن حماد فی روایتہ قال علی منکبی۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپٹا ہوا نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا،
عیسیٰ بن حماد نے اپنی روایت میں کہا کہ آپ علیہ السلام نے کپڑے کے کنارے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں عیسیٰ بن حماد التجیبی ثقۃ، تیسرے ہیں اللیث بن سعد، چوتھے ہیں یحییٰ بن سعید بن قیس الانصاری ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں ابو امامہ بن سہل بن حنیف جن کا نام ہے اسعد بن سہل بن حنیف، انصاری صحابی ہیں، اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد متوشحا به۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں سفیان بن سعید الثوری، دوسرے ہیں ابو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس، اور تیسرے ہیں جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی، صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ 70 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا سفیان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان جميعا بهذا الاسناد وفي حدیث ابن نمیر قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی، تیسرے ہیں محمد ابن مثنى ابو موسیٰ العنزی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں عبد الرحمن بن مہدی ثقۃ ثبت حافظ عارف بالرجال والحدیث۔ قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابا الزبير المكي حدثه انه راى جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه وقال جابر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك۔ حضرت ابو زبیر مکی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا جسے انہوں نے جسم کے گرد لپیٹا ہوا تھا، حالانکہ اس کے علاوہ کپڑے ان کے پاس موجود تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ مسلم کی روایت میں تو صرف اتنا مذکور ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے کپڑے موجود تھے، لیکن جب ہم اس واقعے کی تفہیم کے لیے صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں ایک خوبصورت اضافہ ملتا ہے کہ ان کے عمدہ کپڑے پاس ہی ایک کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس بہترین لباس موجود تھا اور وہ سامنے کھونٹی پر لٹکا ہوا بھی تھا تو انہوں نے اسے چھوڑ کر صرف ایک چادر میں نماز کیوں پڑھی؟ اس کے پیچھے ایک گہری تدریسی حکمت تھی۔ ایک تابعین نے جب انہیں اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا تو وہ چونک گئے اور اعتراض کرنے لگے کہ آپ کپڑے ہوتے ہوئے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ تم نادان ہو، میں نے یہ جان بوجھ کر تمہارے سامنے کیا ہے تاکہ تمہیں شریعت کی حدود کی وسعت کا پتہ چلے۔ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ عہد رسالت میں معاشی تنگی کی وجہ سے صحابہ کرام ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کرتے تھے اور وہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دراصل اس سوچ کا رد کر رہے تھے جو ایک کپڑے میں نماز کو ناجائز سمجھتی تھی۔ لیکن یاد رکھیے، جائز ہونے اور افضل ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس فرق کو ہم ایک سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک آقا نے اپنے خادم سے بازار سے سیب لانے کو کہا۔ اب خادم گیا، سیب خریدے اور انہیں اپنی جھولی میں بھر کر لایا اور آقا کے سامنے زمین پر ڈھیر کر دیے۔ اس نے آقا کا حکم تو پورا کر دیا، لیکن انداز انتہائی بے ڈھنگا اور آداب کے خلاف تھا۔ اس کے برعکس دوسرا خادم گیا، سیب لایا، انہیں اچھی طرح دھویا، پھر ایک خوبصورت ٹرے میں سلیقے سے سجایا اور اوپر 2-4 گلاب کے پھول رکھ کر انتہائی احترام کے ساتھ آقا کے سامنے پیش کیا۔ اب حکم تو دونوں نے پورا کیا، لیکن دوسرے خادم کا سلیقہ اور ادب آقا کے دل کو بھا گیا۔ بالکل یہی معاملہ نماز کا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل اور فریضہ ادا کرنے کے لیے تو ایک کپڑا بھی کافی ہے، لیکن بارگاہ الہی کا سلیقہ، خوبصورتی اور کمال ادب کچھ اور ہی تقاضا کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اجتہادی مسائل میں حد سے بڑھنے والے کچھ لوگ اس حسن ادب کو چھوڑ کر نمازوں میں ایسی ظاہری شکلیں اختیار کرتے ہیں جو عام انسانوں کو بھی پسند نہیں آتی، تو وہ خالق کائنات کو کیسے پسند آئیں گی؟
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دیندار لوگوں یا ائمہ کے کسی عمل پر فوراً اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے سامنے کوئی معقول شرعی وجہ یا امت کو کوئی مسئلہ سکھانا مقصود ہو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو بن حارث بن یعقوب الانصاری، ثقۃ ثبت فقیہ، بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ ابي قال حدثني عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمرو قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال حدثني ابو سعيد الخدري انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے، اسی پر سجدہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں وہ لپٹے ہوئے تھے۔ اس میں نماز کے لیے بچھائی جانے والی چٹائی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے حصیر اور دوسرا ہے الخمرہ۔ لغوی طور پر یہ دونوں چٹائیاں کھجور کے پتوں اور شاخوں سے ہی تیار کی جاتی ہیں۔ ان دونوں میں بنیادی فرق صرف سائز کا ہے۔ حصیر بڑے سائز کی چٹائی کو کہتے ہیں، جبکہ خمرہ چھوٹے سائز کا مصلی یا جائے نماز ہوتا ہے جو صرف سجدے کی جگہ جتنا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ عظیم فقہی اصول معلوم ہوتا ہے کہ اگر نمازی کی پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو اس پر سجدہ کرنا اور نماز ادا کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز ادا فرمائی۔ اگرچہ ائمہ کے پاس کپڑے اور قالین وغیرہ پر نماز کے جواز کے لیے دیگر آزاد دلائل بھی موجود ہیں، لیکن اس حدیث کے اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ زمین پر کوئی پاک چیز بچھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عیسیٰ بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی، دوسرے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران، تیسرے ہیں ابو سفیان طلحہ بن نافع، اور چوتھے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ قال وحدثنيه سوید بن سعید قال حدثنا علی بن مسہر کلاہما عن الاعمش بهذا الاسناد، وفي روایت ابی قریب واضعا طرفیہ علی عاتقی، وروایت ابی بکر وسوید متوشحا به۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر الکوفی ثقۃ، دوسرے ہیں سوید بن سعید، تیسرے ہیں علی بن مسہر، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔